حقانی صاحب، اور پہلے تو آپ یہ بتائیے جی کہ یہ اپنے نام کے ساتھ آپ نے جو حقانی لکھا ہوا ہے، تو حقانی واقعی افغانستان میں کوئی پشتون قبیلہ ہے جس طرح ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ جو حقانیہ کا آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے. جو لوگ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک اسلامی یونیورسٹی اور اسلامی مدرسے سے جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک اعزازی طور پہ، اور وہاں پہ وہ پڑھ کے جب ڈگری ہولڈر بنتے ہیں اور ان کی دستار بندی ہوتی ہے، پگڑی ان کو وہاں سے ملتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک یادگار کے طور پہ ہمیشہ سے حقانی لکھتے ہیں کہ میں حقانیہ کوڑا خٹک کا ریلیجیس ایجوکیشن میں نے وہاں سے کی ہے. جو اسلامی شرعی تعلیمات ہیں، قرآن حدیث سنت اور فقہ کی، میں نے وہاں سے سیکھی. یہ سیم ایسا ہی ہے کہ جیسے عمران خان یا بے نظیر بھٹو مرحومہ یا کوئی اور لیڈر اپنے ساتھ آکسفورڈین یا ہارورڈین لکھ لے، یا ایچ ای سن کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں اور وہ بھی اپنے ساتھ ایچ ای سن کا لکھتے ہیں، اور برنحالی جیسے ہمارے ہاں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کوئی جامعہ اشرفیہ کا لکھتے ہیں کہ اشرفی فلاں. تو لیکن افغانستان میں حقانی کوئی افغانستان میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہمارے ہاں تعلیمی ادارہ ہے دینی، وہاں پڑھنے والے ہمارے بزرگوں کے کہنے پہ 70 73 75 76 سال سے 1947 میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا قیام میرے گرینڈ فادر شیخ الحدیث سر مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ نے کیا. جی ٹی روڈ پشاور پہ وہ ہے، اور بڑا اوپن کھلا ادارہ ہے، دنیا اس میں آتی ہے، دیکھتی ہے، سرچ کرتی ہے. تو وہاں سے لوگوں نے حقانی لکھنا شروع کیا. بلکہ شروع میں جب دارالعلوم حقانیہ بنا تو وہ کوڑا خٹک کے ایک بازار میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ کی، تو اس پہ کسی پلر پہ کسی نے لکھ دیا، ایک اسٹوڈنٹ طالب علم نے، کہ دارالعلوم حقانی. تو جب سنا ہے کہ جب مولانا حسین احمد مدنی صاحب دیوبند سے آئے کوڑا خٹک کا وزٹ کرنے، اور 1936 میں انہوں نے ایک پرائمری اسکول کی، اسلامک مکتب اسکول کی بنیاد اپنے شاگرد مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ کے کہنے پہ رکھی، تو انہوں نے اس کی تصحیح کی کہ یہ دارالعلوم حقانی نہیں بلکہ دارالعلوم حقانیہ ہونی چاہیے. تو یہ اس وقت کے ایک اسٹوڈنٹ طالب علم نے آج سے 80-85 سال پہلے ہی اس پلر پہ مسجد کے دارالعلوم حقانی لکھ دیا، مدرسہ حقانی. تو بزرگوں نے اس کی تصحیح کی اور اس کو کہا کہ نہیں، دارالعلوم حقانیہ. تو اسی دن سے دارالعلوم حقانیہ کا نام. آپ لوگوں کا انگلش میڈیم ماڈل اسکول بھی ہے؟ بالکل، انگلش میڈیم ماڈل اسکول حقانیہ کے اندر ہی ہے، اور وہ ایف اے سی اور ایف اے تک وہ پرائمری لیول سے لے کے پڑھاتا ہے. بلکہ یہ مزے کی بات ہے کہ جو لوگ ہمیں بڑے انتہا پسند اور سخت قسم کے لوگ سمجھتے ہیں، تو جب حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ دیوبند میں ٹیچر تھے اور وہاں سے اسٹوڈنٹ بھی تھے، وہاں سے فارغ التحصیل انڈیا سے ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلے 1936 میں اسکول کی بنیاد رکھی. بعد میں انہوں نے 47 میں دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد مین سڑک کا کوڑا خٹک میں رکھی. تو کتنے طلباء ہیں دارالعلوم حقانیہ میں، اور اسکول میں کتنے طلباء ہیں؟ اسکول میں تو ہمیشہ بڑے بڑے لوگ وہاں سے اسکول کے، ڈاکٹر مولانا شیر علی شاہ مدنی صاحب، جناب اجمل خٹک صاحب، مولانا سمیع الحق شہید، یہ سب اس اسکول کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں. پروفیسر افضل رضا، بڑے بڑے نام ہیں ادیب و رائٹرس میں اور سیاستدانوں میں، وہاں سے پڑھیں. اجمل خٹک بھی وہاں سے پڑھیں، کیونکہ ایک ہی اسکول تھا اس وقت کوڑا خٹک میں، ہمارے محلے اور گھر اور مسجد مولانا عبدالحق کے ساتھ، جہاں سے اجمل خٹک صاحب نے تفسیر قرآن اور یہ اپنے استاد مولانا عبدالحق صاحب سے پڑھی. لیکن بعد میں ایک سیاسی اختلاف ہوا اور وہ دوسرے راستے پہ چل پڑے، لیکن ہمیشہ ادب کو ملوذ خاطر انہوں نے رکھا. تو طلباء کی تعداد حقانیہ ہائی اسکول میں ہمیشہ سے 1200 رہی ہے. ابھی ہم نے اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس کا سٹینڈرڈ زیادہ جائے تو 500-600 پہ کر دیے کہ وہ ڈبل سٹوری ہے، اس میں ہم اس کا سٹینڈرڈ بلند کر سکیں. تو اس کے لیے ذرا اسٹوڈنٹس کی تعداد ہم نے کم کی ہے. خود مولانا فضل اور دارالعلوم حقانیہ میں جو طلباء پڑھتے ہیں سالانہ، تو وہ بھی 4,500-5,000 ہزار چھوٹے بڑے اور بنات خواتین کی بچیوں کا مدرسہ شامل کر کے، اور دارالحفظ قرآن 4-5 ہزار اسٹوڈنٹ بیک وقت وہاں رہتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پڑھے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کوڑا خٹک سے پڑھے ہیں، اور میرے دادا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ علیہ، اور میرے والد صاحب قائد جمعیت اور شہید اسلام، شہید پاکستان، شہید جہاد افغانستان، شہید ناموس رسالت، حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے خصوصی شاگردوں میں تھے. اور ان کے ساتھ زیادہ محبت اور تعلق کا رشتہ اس لیے تھا کہ وہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ علیہ، جو اس وقت کی متحدہ JUI کے
امیر تھے اور صوبہ سرحد KPK کے چیف منسٹر بھی تھے، تو زیادہ مولانا سمیع الحق صاحب ان کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو ان کی وہیں پہ تعلیم اور تربیت 8-10 سال ہوئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 10 سال کی ایج، زیادہ خیال رکھنے پہ آپ پچھتا نہیں رہے ہیں کہ پوری جماعت انہوں نے ہائی جیک کر؟ دیکھیں جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھار تھوڑا سا آپ کو ستاتے بھی ہیں، کبھی تھوڑا کبھی کم، بہرحال۔ لیکن اس وقت 10 سال میری عمر تھی جب میں وہاں پہ اسکول میں پڑھتا تھا اور حقانیہ کے اندر، تو مجھے ان کی وہ جوانی یاد ہے، وہاں پہ وہ ان کے برآمدوں اور کلاس روم میں اٹھنا بیٹھنا پھرنا۔ لیکن مولانا عبدالحق صاحب مرحوم کی زندگی میں تو اکٹھے رہے نا، جب آپ کے والد صاحب بنے اور درخواستی گروپ بنا تو پھر تنازع آ گئے۔ نہیں، میرے والد صاحب مولانا عبدالحق صاحب بھی حیات تھے جب مولانا عبداللہ درخواستی خانپور کے رحمہ اللہ علیہ، ان بزرگ ہستی نے مولانا سمیع الحق کا انتخاب اس وقت کیا اور ان کو خود امیر بنے، اور مولانا سمیع الحق سینیٹر کو اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کا اپنی گروپ کا جنرل سیکرٹری بنایا۔ اور ان کی زیادہ سوچ یہ تھی کہ چونکہ مولانا سمیع الحق شہید نے سینیٹ آف پاکستان میں تنہا حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ علیہ سینیٹر کے ساتھ شریعت بل پیش کیا ہے، اور وہ بڑے اچھی طریقے سے اس کو پارلیمنٹ میں سینیٹ میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کو آگے لے جا رہے ہیں اور پاکستان میں اسلامائزیشن کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اور وہ مولانا وجہ یہ بھی تھی کہ وہ غیر جماعتی انتخابات جنرل ضیاء الحق کر رہے تھے، تو کچھ جماعت اسلامی اور آپ لوگوں کی ضیاء الحق سے بنتی تھی، اور مولانا دوسری طرف جو ہے MRD میں تھے۔ بالکل MRD اور یہ چیزیں اس وقت اختلاف کی مختلف چیزیں صورت بنی۔ کچھ علماء کا اختلاف تھا کہ ہم نے بے نظیر بھٹو مرحومہ شہید کی پارٹی میں ہم نے نہیں جانا، اور جلال کچھ الدین حقانی صاحب کس وقت یہاں پہ پڑے؟ یہ میرے خیال میں جی آفٹر تقریباً 40 برس پہلے کی بات ہے، 40 برس، اب میں 50 پلس ہوں، 50 میں ہوں۔ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کے آغاز سے پہلے پڑھے تھے غالباً؟ بالکل، وہ وہاں پڑھ بھی رہے تھے اور وہاں ٹیچر بھی تھے، پڑھا بھی رہے تھے۔ جب رشیا جب افغانستان میں داخل ہوا تو انہوں نے اور مولانا یونس خالص بابا جی بھی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے اولین شاگردوں میں مولانا عبدالحق صاحب کے تھے۔ ان سے انہوں نے دور حدیث کی سند اور پگڑی ڈگری لی، اور وہ انہی دنوں خود ہی اپنی مرضی سے جب رشیا افغانستان میں داخل ہوا تو جتنے افغانی پڑھ رہے تھے وہاں پہ مختلف مدارس میں، کوڑا خٹک نہیں بلکہ ملک بھر میں، تو انہوں نے اپنا ایک فریضہ سمجھا کہ ہم اپنے ملک سے رشیا کو باہر نکالیں، یہ ہم کسی کا تسلط برداشت نہیں کرتے، اور ہم اپنے ملک کو کسی کافر کے ماتحت نہیں چلنے دیں گے۔ لیکن یہ بات تو غلط ہے کہ طالبان کے جو پہلے امیر المومنین تھے ملا محمد عمر، وہ اکوڑا خٹک میں پڑھے تھے۔ اعزازی ڈگری تو آپ میرے خیال میں بالکل ملا عمر صاحب رحمہ اللہ علیہ نے پڑھا تھا، لیکن وہ دارالعلوم حقانیہ کے ٹیچر سے پڑھا تھا۔ جو دارالعلوم حقانیہ سے فضلائے حقانی گئے اور اپنے ملک افغانستان گئے، کندہار گئے، تو وہ ان کی عمر کم تھی ملا عمر صاحب کی، نوجوان، تو اس وقت انہوں نے حقانی جو یہاں سے فضلائے حقانی علماء حقانیہ گئے، تو وہ پاکستان کا بھی رہے نہیں، تو ادھر ہی مدرسے میں بالکل وہاں رہے، اسی نسبت وہ اپنے آپ کو حقانیہ کے ساتھ جوڑتے تھے کہ چونکہ حقانیہ ایک بڑا مذہبی اور روحانی مرکز ہے اس خطہ میں، پشتونوں کے بیلٹ میں، قبائل میں، افغانستان اور پاکستان کے قریب قبائل کے سینٹر کے افغانستان کے بارڈر پہ، تو اسی جذبے سے، کیونکہ سارا جب بر صغیر میں لوگ افغانستان اور پاکستان کے لوگ انڈیا پڑھنے دیوبند جاتے تھے، 47 میں جب تقسیم ہوا تو اس کے بعد سے مولانا عبدالحق صاحب کو اپنے والد حضرت مولانا الحاج معروف گل صاحب نے نہیں جانے دیا، اور انہوں نے وہاں پہ حقانیہ میں جب اکوڑا خٹک میں مدرسہ قائم کیا تو پورا افغانستان پھر وہاں جانا بند ہوا، اور انہوں نے کہا پشتو زبان میں یہاں پہ دینی اسلامی تعلیمات دی جا رہی ہیں تو ہم اکوڑا خٹک میں پڑھیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سارے افغانستان اسی طرح تو طالبان کے کچھ رہنما وہ دوسروں مدرسوں میں پڑھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، مثلا اب ان کے ترجمان ڈاکٹر نعیم ہے، وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ تو ایون دوسرے ملکوں میں بھی پڑھے تھے۔ کسی اور مدرسے کو طالبان کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، دارالعلوم حقانیہ کو اور آپ لوگوں کو طالبان کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ مثلا آخری دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جو اشرف غنی بھی تقریریں کرتے تھے تو اس میں وہ آپ کے والد مرحوم کا بھی اور میرا بھی دیتے اور آپ کا بھی کرتے تھے، کے پیچھے کھا۔ تو کیا آپ لوگ واقعی
وہ طالبان کے ساتھ کس حد تک آپ لوگوں کی انوالومنٹ تھی؟ دیکھیے جی، مولانا سمیع الحق شہید، آپ کو علم ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہی رہے. کشمیر پہ انہوں نے ہمیشہ بات کی، فلسطین بیت المقدس کی آزادی پہ انہوں نے بات کی، شام عراق پہ انہوں نے بات کی، برما پہ بات کی. تو کیا اگر ہمارے پڑوس میں ایک افغانیوں جو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا تہذیب اور تمدن کلچر ایک ہے، وہ برسا برس 100 سال سے زائد سے ان کا آنا جانا، بلکہ برسوں کئی صدیوں سے اسی خطے میں ہوتا تھا. اور جب سے پاکستان بنا ہے اور اچھے تعلقات افغانستان کے مختلف ادوار میں ہمارے پاکستان کے حکمرانوں سے رہے، نہ تورخم گیٹ ہوتا تھا اور نہ کندہار چمن کے گیٹ ہوتے تھے. سارے ایک دوسرے کے ملکوں میں دونوں آنا جانا، صحت کی سہولت اٹھانے کے لیے، ہاسپٹلس میں، ایجوکیشنس میں، تجارت کے لیے آنا جانا. تو سیم وہ لوگ زیادہ افغانیوں کو قریب ترین علاقہ جو ہے تو وہ اکوڑا خٹک لگا، پشاور کے تورخم کے بعد پشاور، اور پشاور سے 1 گھنٹے کی نہیں، وہ تو پڑھائی کی بات تو ٹھیک ہے. اب اگر امریکہ کے حملے کی مذمت ہو تو وہ تو شروع میں MMA بنی تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، جماعت اسلامی بھی تھی، دیگر مذہبی جماعتیں بھی تھیں، لیکن جماعت اسلامی کو نہیں جوڑا جاتا، ان باقی MMA میں شامل جماعتوں کو نہیں جوڑا جاتا، اکوڑا خٹک ہی کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ بالکل جی، میرے والد مولانا سمیع الحق شہید ذرا کھل کے ان کی حمایت کر رہے تھے، ان کی اخلاقی مورل پولیٹیکل سپورٹ ان کو دے رہے تھے. ان کا جرم یہی تھا، ان کا قصور اور گناہ یہی ٹھہرا کہ وہ ان مظلوموں کو سپورٹ کر رہے تھے. نہیں، پریکٹیکلی بھی آپ لوگوں نے کبھی ہم نے پریکٹیکلی کبھی ہم پاکستانی ہیں تو ہم افغانستان آنا جانا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی وہاں جنگوں میں ہم شامل نہیں ہوئے، نہ کبھی پاکستانیوں سے کہا، نہ کبھی افغانیوں سے کہا. جو اسٹوڈنٹس علماء طلباء پڑھ کے اپنے خطے میں جاتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک کو لیکن اس الزام میں کتنی حقیقت ہے کہ جی یہاں پہ ان کو پناہ ملتی رہی؟ یہ بالکل بکواس ہے. پورے پاکستان کے مدارس افغانیوں کے آج بھی بھرے ہوئے ہیں، جو پاسپورٹ پہ اور ڈاکومنٹس پہ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پہلے بغیر پاسپورٹ کے پورے پاکستان کے مدارس میں پڑھتے تھے، لیکن جب سے پابندیاں چند برسوں سے لگیں تو اب اپنے ایجوکیشن تعلیمی پاکستانی سفارت خانے سے، افغانی سفارت، وہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ یہاں ایڈمیشن لیتے ہیں. ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا پورا ایک سسٹم ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اگر کسی کو امریکہ یا یورپ یا لنڈن اس کو دہشت گرد کہتا ہو اور اس کو ہم نے پناہ دی ہو، یہ ایسا تو کوئی ممکن نہیں.